الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 ترجمہ کنز العرفان۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے یعقوب کی اولاد میرا احسان یاد کرو۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت ترک کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، تمام اہل زمانہ پر فضیلت و برتری۔ نمبر 2، دریا میں راستہ بن جانا۔ نمبر 3، فرعون سے نجات۔ اور نمبر 4، تورات کا عطا ہونا۔ اور نمبر 5، بچھڑے کی پوجا پر پھر بھی معافی مل جانا۔ نمبر 6، ایک گروہ کا مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اور نمبر 7، بادلوں سے سایہ ملنا۔ نمبر 8، من و سلوہ نازل ہونا، یعنی ایک خاص قسم کا کھانا تھا۔ نمبر 9، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا۔ اور نمبر 10، زمینی اناج عطا کیا جانا۔ یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھیں، اور چونکہ جو نعمت آباء و اجداد کو ملی ہو وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے، اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے اور ان کے دین میں داخل ہو کر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، تو جو امت محمدیہ ہے اس پر جو ہونے والے انعامات ہیں تو یہ بے شمار ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس انداز سے شکر گزاری کرنی چاہیے، ہم سے کس قدر شکر گزاری پھر مطلوب ہے۔ وہ تو بنی اسرائیل تھے نا، ان پر اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں فرمائیں، مگر ہمیں آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور جو دین اسلام ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا جو ہمیں شرف ملا، ہمیں کس قدر شکر گزاری کرنی چاہیے۔ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی، ان کے زمانے میں یہ فضیلت عطا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم
مسانید اور سنن میں حضرت معاویہ بن حیدہ کشیری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 70ویں امت ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور معزز ہو۔ اور اس موضوع کی تائید میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر جو اللہ کے فضل سے جو شرف ملا ہے، ہمیں اس پر شکر گزاری کس انداز سے کرنی چاہیے، یہ ہر خوش بخت اور جو خوش نصیب ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم شکر گزاری پر نہ رہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔